آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی شخصیت کا جسے 1000 سال پہلے دنیا کا سب سے بڑا عالم دین مانا گیا، لیکن اس نے اپنی دولت، شہرت اور مسند سب کچھ اللہ کی خاطر چھوڑی اور حق کی تلاش میں دمشق جا پہنچا۔ ایک ایسی شخصیت جسے یورپ نے اپنا امام مانا، اس کے علم کو بنیاد بنا کر یورپی جدید علوم کو پروان چڑھایا۔ جی ہاں، آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں حجت الاسلام امام محمد الغزالی۔ امام غزالی 450 ہجری میں موجودہ ایران کے شہر مشہد کے قریب واقع طوس نامی علاقے میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کے والد دھاگا بیچا کرتے تھے، اسی لیے آپ کو غزالی کہا جاتا ہے، غزال سے غزالی کہا جاتا ہے۔ محققین کا کہنا یہ ہے کہ آپ کا نام غزالی نہیں غزالی ہے۔ آپ کے والد خود تو تعلیم حاصل نہ کر سکے، لیکن اپنی وفات کے قریب اپنے ایک بہت قریبی عزیز دوست کو انہوں نے کچھ پیسے تھمائے اور اس کو وصیت کر گئے کہ میں خود تو تعلیم حاصل نہیں کر سکا، لیکن میرے ان 2 بچوں یعنی محمد اور احمد کو ضرور تعلیم دلانا۔ اس دوست نے اپنی اس دوستی کی لاج رکھی اور کچھ عرصہ تک ان دونوں بچوں کو تعلیم دلواتا رہا، لیکن جب وہ پیسے ختم ہو گئے اور خود اس دوست کے پاس بھی پیسے نہ رہے تو اس نے بالآخر مجبور ہو کر محمد اور احمد الغزالی کو ایک مدرسے میں داخل کروا دیا۔ اس دور میں آج کی طرح مدرسے تو نہیں ہوتے تھے، لیکن مشہور علماء موجود ہوتے تھے جن مشہور علماء کے پاس جا کر طلباء علم دین حاصل کرتے تھے، اور یہی جگہ پھر ایک مدرسے کی شکل اختیار کر جاتی تھی جہاں پہ ایک استاد اور کئی شاگرد ہوا کرتے تھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کچھ ابتدائی کتابیں اپنے شہر طوس میں پڑھی، لیکن جب اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی باری آئی تو انہیں اپنے شہر میں کوئی اتنا بڑا عالم دین نظر نہیں آیا اور انہیں ہجرت کر کے قریبی شہر جرجان جانا پڑا۔ جرجان شمالی ایران کا علاقہ ہے۔ یہاں امام صاحب پڑھنے کے لیے تشریف لے کر گئے اور تعلیم کے دوران جو کچھ بھی آپ نے پڑھا تمام اسباق مختلف کاغذوں کے اوپر نوٹ کرتے رہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے جب آپ واپس آ رہے تھے اور اپنے شہر طوس کی طرف جانے لگے تو اتفاق سے رستے میں ڈاکہ پڑ گیا۔ ڈاکوؤں نے جہاں اور چیزیں لوٹی، انہوں نے ساتھ ہی امام غزالی کے جو نوٹس پر مشتمل کاپیاں تھیں، ان کے جو رجسٹرز تھے وہ بھی چھین لیے۔ ان سے آپ کو بہت صدمہ ہوا۔ آپ ڈاکوؤں کے سردار کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے جا کر عرض کیا کہ مجھے کچھ اور نہیں چاہیے، بس میرے لکھے ہوئے کاغذ واپس کر دیجئے۔ میں نے سینکڑوں میل کا یہ سفر طے کیا تھا انہی صفحات کو لکھنے کے لیے، تو یہ صفحات نہ رہے تو میرا علم ضائع ہو جائے گا۔ ڈاکوؤں کا سردار یہ بات سن کر ہنس پڑا اور بولنے لگا، تم نے کیا خاک سیکھا؟ چند کاغذ تمہارے پاس نہیں رہے تو تم کورے کے کورے ہو گئے ہو، ایسے علم کا کیا فائدہ؟ یہ کہہ کر ڈاکو نے تو کاغذ واپس کر دیے، لیکن امام غزالی کو یہ الفاظ ایک تازیانے کی طرح لگے۔ آپ واپس اپنے وطن طوس پہنچے اور اگلے 3 سال میں ان تمام کاپیوں، ان تمام رجسٹرز پر لکھے گئے اسباق کو زبانی حفظ کر ڈالا۔ یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جس نے امام غزالی میں محنت کی عادت ڈالی ہے۔ اس دور میں امام غزالی کے دور میں ایک مشہور عالم دین تھے جن کا نام تھا امام الحرمین عبد الملک الجوینی، اور ان کا تذکرہ ہر جگہ پہ ہوا کرتا تھا، ہر شخص ان کی شہرت کا ذکر کیا کرتا تھا۔ امام غزالی بھی ان کی شہرت سن کر نیشا پور تشریف لے گئے۔ مشہور سلجوقی وزیر نظام الملک نے نیشا پور میں امام الحرمین کو ایک عالی شان مدرسہ تعمیر کر کے دے دیا تھا اور اس کا نام مدرسہ نظامیہ رکھا گیا تھا۔ مدرسہ نظامیہ کے نام سے نظام الملک نے کئی بڑے بڑے شہروں میں مدارس قائم کیے تھے۔ ان میں سے ایک مدرسہ یہاں نیشا پور میں قائم تھا، اور دوسرا مشہور مدرسہ جو سب سے بڑا مدرسہ کہلاتا تھا وہ بغداد کا مدرسہ نظامیہ کہلاتا تھا۔ امام غزالی جب اپنے استاذ امام الحرمین کی خدمت میں پہنچے اس وقت امام الحرمین کے پاس سینکڑوں شاگرد تھے، لیکن امام غزالی کی محنت، ہمت اور طاقت اور جرأت ان تمام نے انہیں سب سے نمایاں کیا۔ امام غزالی نے اپنے استاد سے پڑھا، سیکھا اور سمجھا، یہاں تک کہ ان کے سب سے نمایاں شاگرد کہلائے۔
اور اس دور میں ایک منصب ہوا کرتا تھا کہ استاد اور شاگرد کے درمیان سبق کو دہرانے والا معید کہلاتا تھا، یعنی استاد کے سبق کو دہرانے والا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ معید بن گئے اور اپنے استاذ امام الحرمین کے سبق کو دہرایا کرتے تھے۔ امام غزالی اپنے استاذ کے انتقال تک نیشاپور میں وہیں پر رہے، اور پھر جب ان کے استاذ کا انتقال ہوا تو یہ اس علاقے کی، اس ملک کی ایک بہت بڑا سانحہ تھا جس کا کئی مہینوں تک تذکرہ چلتا رہا، لوگ سوگ مناتے رہے۔ لیکن بہرحال 478 ہجری میں امام الحرمین کا جب انتقال ہوا تو پھر امام غزالی نے نیشاپور چھوڑ دیا۔ امام غزالی کی شہرت اب تک پوری دنیا میں پھیل چکی تھی، اور دنیا کے کونے کونے میں جو لوگ امام الحرمین کو جانتے تھے وہ یہ بھی جانتے تھے کہ امام محمد الغزالی نام کا ایک اور عالم دین، نوجوان عالم دین بھی ہے جس کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ وہ مناظرے میں سب کے شانے چت کر دیتا ہے، اور اس کا علم جب بولنے پر آتا ہے تو سب کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں۔ امام غزالی کی اگلی منزل اپنے استاذ کے اس نیشاپور نامی شہر سے نکلنے کے بعد اگلی منزل سلجوقی وزیر نظام الملک کا دربار تھا۔ نظام الملک علم کا جویا تھا، اس کے دربار میں مناظرے کی محفلیں چلتی تھیں، علمی مباحثے ہوتے تھے، علمی موضوعات کے اوپر لمبی لمبی بحثیں ہوتی تھیں، اور وہاں علماء کا جم گھٹا رہتا تھا۔ امام غزالی 28 سال کی عمر میں نظام الملک کے دربار میں پہنچے، 34 سال کی عمر تک تقریباً 6 سال نظام الملک کے دربار میں رہے، اور نظام الملک کے دربار میں آپ کے سامنے پھر کوئی نہیں ٹک سکا۔ دربار میں جو مناظرے ہوتے تھے ان میں ہمیشہ جیت امام غزالی کے حصے میں آتی تھی، اور یہاں سے پھر شہرت دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گئی کہ امام غزالی سے بڑا عالم دین اس دور میں کوئی نہیں ہے۔ آپ جب بولتے تو دنیا حیرت زدہ رہ جاتی۔ صرف بغداد ہی نہیں، ساری اسلامی دنیا میں آپ کی شہرت پھیل چکی تھی۔ 34 سالہ نوجوان کو دنیا اسلام کی سب سے بڑی درسگاہ بغداد کے مدرسہ نظامیہ کے لیے منتخب کر لیا جاتا ہے۔ نظام الملک ان سے اتنے انسپائر ہوتے ہیں کہ امام غزالی کو وہ دنیائے اسلام کے سب سے بڑے مدرسہ نظامیہ جو کہ بغداد میں تھا، اس کے سب سے بڑے استاد صدر المدرسین کے عہدے کی پیشکش کرتے ہیں، اور یوں امام غزالی بغداد میں آ کر سب سے بڑے مدرسے کے سب سے بڑے استاذ بن جاتے ہیں۔ آپ کے سبق میں سینکڑوں لوگ بیٹھتے تھے، طلباء کا جم گھٹا لگ جاتا تھا۔ صرف اساتذہ کی تعداد جو استاذ دوسری جگہوں پہ پڑھاتے تھے اور آ کر امام غزالی سے سیکھتے تھے، ان کی تعداد تقریباً 300 ہوتی تھی جو آپ کے سبق میں بیٹھتے تھے۔ حکومتی وزیروں کی بھی ایک لائن ہوتی، ایک سرداروں کی لائن ہوتی، 100 کے قریب حکومتی وزراء تھے جو امام غزالی کے سبق میں آ کر بیٹھا کرتے تھے۔ امام غزالی نے یہاں پڑھانا شروع کیا، لیکن آپ کو اپنے دل میں خلا محسوس ہونا شروع ہو گیا۔ آپ نے سوچنا شروع کیا کہ کیا میرے دین کے پڑھنے پڑھانے کا یہی مقصد ہے جو میں کر رہا ہوں؟ جس دین پر میں عمل کر رہا ہوں، کیا اسے میں نے شعوری طور پہ قبول کیا ہے یا نہیں کیا؟ کیا میں نے خود سے بھی سوچا ہے کہ جس دین پر میں عمل کرنے جا رہا ہوں یہ دین کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ اور پھر انہوں نے یہ بھی سوچا کہ میری ساری علمی کوششوں کا مقصد کیا صرف عزت کمانا ہے، صرف شہرت کمانا ہے؟ پھر اسی طرح آپ نے علم کلام پر بحث کرنے والے متکلمین کی کتابیں پڑھی۔ ان کی کتابیں پڑھ کے آپ مایوس ہوئے۔ آپ خود لکھتے ہیں اپنی کتاب منقذ من الضلال کے اندر کہ جب میں نے متکلمین کی کتابیں پڑھی تو میں مایوس ہو گیا۔ پھر میں فلسفیوں کی کتابیں پڑھنے لگا، وہاں بھی میرا دل مطمئن نہیں ہوا، تو میں نے پھر باطنیوں کی کتابیں کھولی، ان کے دعووں پر میں نظر کرنا شروع کی، ان کے دلیلیں میں نے پڑھی، یہاں پہ بھی بات نہیں بنی۔ تو آخر میں نے تصوف کی طرف توجہ دینا شروع کی، اور پھر مجھے یہ پتہ چلا کہ تصوف پڑھنے کی چیز نہیں ہے، یہ کرنے کا کام ہے۔ تو اس کے ساتھ میں نے اپنی حالت پر جب غور کیا تو 6 مہینے اسی تذبذب اور گو مگو میں گزر گئے، اور یہی سوچتا رہا کہ کیا میں دین کا صحیح کام کر رہا ہوں، اور کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے یہی تقاضا کرتا ہے؟
یہاں تک کہ 6 مہینے کے بعد یہ سچویشن پیدا ہو گئی کہ امام غزالی کی زبان بولنا بند ہو گئی، آپ کے لیے پڑھانا محال ہو گیا، دنیا کی ہر چیز کی خواہش ختم ہو گئی، اور آپ اللہ سے دعا کرنے لگے کہ یا خدا مجھے اب سیدھا رستہ دکھا۔ پھر ایک دن آپ کے دل میں خیال آیا کہ جب تک میں اس موجودہ عہدے، رتبے، منصب، اس مسند کو نہیں چھوڑ دیتا اور اللہ کی تلاش میں کہیں چلا نہیں جاتا، تب تک مجھے سیدھا رستہ نہیں نظر آئے گا۔ یہ سوچ کر آپ نے سب کچھ چھوڑا، بغداد سے نکلے، شام کے شہر دمشق میں جا پہنچے۔ آپ کی عمر 38 سال تھی، آپ کے جسم پہ صرف ایک کمبل تھا اور بس۔ 2 سال تک آپ دمشق میں رہے، مجاہدہ اور ریاض کرتے رہے، ساتھ میں جامع مسجد اموی جو اس دور کے ایک بڑی درسگاہ کہلاتی تھی، وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں طلبہ پڑھتے تھے، آپ ان کو بھی سبق پڑھاتے تھے۔ تو 2 سال تک آپ جامع مسجد اموی میں رہے، وہاں سے پھر آپ نے دوبارہ ہجرت کی اور یہاں سے چل کر بیت المقدس میں آپ فلسطین میں جا پہنچے۔ بیت المقدس میں کچھ عرصہ آپ رہے، اور کہا جاتا ہے کہ بیت المقدس کے اندر رہتے ہوئے یہاں پہ بھی ایک بہت بڑی درسگاہ تھی، لوگ آتے تھے، علم حاصل کرتے تھے، آپ ان کو پڑھاتے بھی تھے، اور ساتھ میں اپنی شہرۂ آفاق کتاب احیاء علوم الدین وہ بھی آپ نے یہیں پہ تحریر کی۔ یہاں سے آپ روانہ ہوئے اور پھر آپ فلسطین کے شہر الخلیل میں پہنچ گئے، اور الخلیل میں جانے کے بعد پھر آپ مکہ اور مدینہ بھی گئے، حج اور عمرے کے سفر بھی آپ نے یہاں سے کیے۔ اس کے بعد پھر آپ مصر کے شہر اسکندریہ میں بھی جا کر بسے، اور وہاں کے لوگ اور خصوصاً جو مغرب کی طرف کے لوگ تھے وہ آ کر آپ سے علم حاصل کرتے رہے۔ اس کے بعد جب آپ ایک مرتبہ حرمین شریفین حج کے لیے تشریف لائے تو پھر آپ کے دل و دماغ میں اہل و عیال کی محبت، ان کی کشش آئی، تو آپ اپنا یہ سفر ختم کر کے واپس اپنے شہر طوس پہنچے، اور 499 ہجری میں آپ نے دوبارہ نیشا پور کے مدرسہ نظامیہ میں آ کر پڑھانا شروع کر دیا۔ امام غزالی اپنی زندگی کے تقریباً 10 سے 11 سال اس عظیم ہجرت ٹرانزیشن کے دور سے گزرے، جس میں انہوں نے اپنے خیالات پہ نظر ثانی کی، اپنے تصور خدا پر نظر ثانی کی، اللہ سے اپنے تعلق پر نظر ثانی کی، اور جو اس دور کے حالات لکھے گئے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اللہ کے ذکر میں، تلاوت میں، ذکر و اذکار میں مشغول رہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے لو لگانے میں آپ نے یہ وقت گزارا۔ جب آپ واپس آئے تو آپ نے نیشا پور میں دوبارہ پڑھانا شروع کیا، وہی نیشا پور جہاں آپ کے بڑے محبوب استاذ امام الحرمین الجوینی تھے۔ 2 سال تک آپ نے وہاں پہ تدریس کی، لیکن پھر اس کے بعد یہاں سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ اپنے شہر طوس آ گئے، اپنے گھر کے پاس ہی مدرسے اور خانقاہ کی بنیاد ڈال دی، وہیں پہ طلباء جمع ہو گئے، آپ نے طلباء کو پڑھانا شروع کیا۔ حکومتی وزراء کی بہت بھرپور کوشش تھی کہ کسی طرح امام غزالی واپس آ جائیں اور بغداد کے اس عظیم مدرسے کے صدر المدرسین کا عہدہ سنبھال لیں، لیکن آپ نے اس تمام سے معذرت کیے رکھی اور بھرپور جو پریشر حکومت کا تھا اس کو بھی نظر انداز کیا۔ تو امام غزالی طوس میں ہی پڑھتے پڑھاتے رہے، تصنیف و تالیف کا بھی آپ کا سلسلہ جاری رہا۔ تقریباً 78 کے قریب کتابیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، اور بالآخر یہ اسلام کا عظیم مفکر، مصنف، اسکالر 505 ہجری کو 55 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ آپ کی کتابوں کی جو تعداد دیکھی گئی اور ان کے صفحات کو جب گنا گیا تو ایک اندازے کے مطابق اگر آپ کی کتابوں کے صفحات دیکھے جائیں تو آپ نے روزانہ 16 صفحات تحریر فرمائے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمتیں نازل فرمائے۔ اب آتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے علمی کارناموں کی طرف کہ امام غزالی کے وہ کون سے کارنامے تھے کہ زمانہ ان کا معترف ہے۔ بے شمار مفکرین ہیں اور مصنفین ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں امام غزالی کے علوم سے استفادہ کیا جا رہا ہے اور کیا گیا ہے۔ یورپ میں جدید فلسفے کا بانی ڈیکارٹ کو سمجھا جاتا ہے۔ رینے ڈیکارٹ دنیا میں جدید فلسفے کا، یورپین فلسفے کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ وہ نہ صرف امام غزالی سے متاثر تھا
بلکہ اس نے اپنے فلسفے اپنی تحریروں میں بہت سی جگہوں پر امام غزالی سے استفادہ بھی کیا ہے۔ یہ صرف مسلمان دعویٰ نہیں کرتے ہیں، انگریز مصنفین بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی بنتی ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا جو انتقال ہے وہ 1111 عیسوی میں ہوا۔ تو امام غزالی کا انتقال 1111 عیسوی میں ہوا، جبکہ ڈیکارٹ 17ویں صدی میں 1650 میں مرا ہے۔ تو اس لیے 500 سال کا تقریباً گیپ ہے ان دونوں کے درمیان۔ تو یقیناً ڈیکارٹ نے امام غزالی کی کتابوں سے استفادہ کیا ہے۔ علامہ اقبال نے بھی اپنے ایک جگہ پر لکھا ہے کہ ڈیکارٹ کے جتنے بھی اصول ہیں وہ امام غزالی کی احیاء علوم الدین میں موجود ہیں۔ اس لیے انگریز مورخین نے بھی لکھا ہے کہ ڈیکارٹ عربی جانتا ہوتا تو ہم ضرور اعتراف کرتے کہ ڈیکارٹ نے سرقے کا ارتکاب کیا ہے۔ اسی طرح امام غزالی نے فلسفے پر تنقید بھی کی، اور آپ نے یہ بتایا کہ فلسفے کا موضوع 6 چیزیں بنیادی طور پر ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو فلسفے کا موضوع ہے وہ ریاضیات ہیں، دوسری چیز جو فلسفے کا موضوع ہے وہ منطق ہے، تیسری چیز طبیعیات کا علوم ہے، اور چوتھی چیز سیاسیات کا فن ہے، اور پانچویں چیز جس سے فلسفہ بحث کرتا ہے وہ اخلاقیات ہے، اور چھٹی چیز جس میں فلسفی ٹانگ اڑاتے ہیں وہ الہیات ہیں۔ ان 6 چیزوں میں سے جو پہلی 5 چیزیں ہیں، 5 علوم ہیں، ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان 5 میں فلسفی جو بات کرتے ہیں اس پر غور کرنا چاہیے، لیکن جو چھٹی چیز ہے یعنی الہیات، ان میں فلسفیوں کو بات کرنا نہیں بنتا، اس لیے کہ جو پہلی 5 چیزیں ہیں ان میں جب فلسفیوں کی مہارت کو لوگ دیکھتے ہیں تو وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید چھٹی چیز میں بھی فلسفیوں کو عبور ہوگا اور ان کو مہارت حاصل ہوگی، حالانکہ چھٹی چیز کا فلسفے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امام غزالی نے بالکل اسی طرح یہ بھی فرمایا ہے کہ قرآن مجید غذا کی طرح ہے جس سے ہر انسان کو فائدہ ہوتا ہے، جبکہ علم کلام دوا کی طرح ہے جس سے صرف مریض کو ہی فائدہ ہوتا ہے۔ امام غزالی کے بہت سے کارنامے ہیں جن پر کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ ان میں سے ایک کارنامہ آپ کا یہ بھی ہے کہ آپ نے اشاعرہ اور حنبلیوں کے درمیان صلح کروائی۔ بغداد میں شیعہ اور سنی جھگڑے ہوتے تھے، آپ کی کوششوں سے بغداد میں ہونے والے شیعہ اور سنی جھگڑے بھی ختم ہوئے۔ اسی طرح آپ نے علماء کرام کو یہ فرمایا کہ مناظرے نہیں کرنے ہیں، اس لیے کہ مناظرے سے 6 قسم کی بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ فخر جنم لیتا ہے، دوسرے نمبر پہ حسد، تیسرے نمبر پہ رشک جنم لیتا ہے، اسی طرح ضد جنم لیتی ہے، جاہ پرستی اس سے پیدا ہوتی ہے، اور چھٹے نمبر پہ دل میں سختی مناظرے سے پیدا ہوتی ہے۔ امام غزالی کی ایک بہت نمایاں جو کتاب ہے وہ احیاء علوم الدین ہے، جس نے فلسفہ اخلاق کو اپنے عروج تک پہنچایا ہے۔ اس کتاب میں امام غزالی یہ لکھتے ہیں، اے نفس، اگر تجھے کوئی یہودی یہ کہے کہ فلاں لذیذ ترین کھانا تیرے لیے مضر ہے تو تم اسے انتہائی پسندیدہ ہونے کے باوجود چھوڑ دیتے ہو، تو کیا انبیاء کرام کے جو فرمان ہیں وہ تیرے لیے اس سے بھی کم اہمیت رکھتے ہیں جو ایک یہودی تجھے بات کہتا ہے؟ اسی طرح ایک بچہ اگر تمہیں یہ کہہ دے کہ تمہارے کپڑوں پر بچھو چڑھا ہوا ہے تو تم فوراً وہ کپڑے اتار کر پھینک دیتے ہو، اس سے کوئی دلیل نہیں طلب کرتے کہ مجھے دلیل دو کہ بچھو ہے۔ تو لیکن انبیاء اور علماء کرام جب تمہیں اللہ کے حکم سناتے ہیں تو کیا ان کی اہمیت اس بچے کے اس بچھو کے بارے میں بتانے سے بھی کم اہمیت رکھتی ہے؟ تو یہ تھے امام غزالی کے چند اہم پیغام۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔